اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آج کے دور میں ایک منتظر کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، جی حتیٰ عبادات سے بڑھ کر، جی میں یہی کہوں گا کہ وہ صلہ رحمی ہے، جی یعنی نماز و روزہ سے بڑھ کر. اس سے بھی بڑھ کر. جی. چونکہ ہمارے پاس جو ہیں ایسی روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں، جس میں محمد و آل محمد نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اہل عبادت ہے، نماز و روزے کا پابند ہے، لیکن وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ اس کی نمازوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا. کیا بات ہے. اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، نہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، نہ اس کی عمر طولانی ہوگی، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیزوں کے حقوق جو ہے وہ انہیں دیتا ہے، ان کی مشکلات میں مدد کرتا ہے، مشکلات میں فوراً ان کی مدد کو پہنچتا ہے، اپنے ارد گرد جو بھی اس کے اقربا، عزیز، رشتہ دار ہیں. حتیٰ صلہ رحمی کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بد اخلاق رشتہ دار ہو جس نے آپ کے حوالے سے ستم کیا ہو، جب اسے ضرورت پڑے تو یہاں صلہ رحمی واجب ہے. واہ. اور کہتے ہیں روز قیامت جو ہے صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخنگوئے قیامت قرار دے گا. یہ ایسا عمل ہے جسے اللہ جو ہے وہ قیامت والے دن ایک اہم عہدہ پروردگار نے جس عمل کو دینا ہے، تقریریں کر رہا ہوگا، جس سے یوں سمجھو کہ لوگوں کے تمام اعمال کا ایک قسم کا معیار بن جائے گا صلہ رحمی. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ گار ہی کیوں نہ ہو لیکن صلہ رحمی کرتا ہو تو پروردگار ہو سکتا ہے اسی صلہ رحمی کے صدقے اس کو بہت ساری توفیقات سے نواز دے. ہو سکتا ہے اسے اچھی عبادت سے نواز دے، ہو سکتا ہے اسے بے پناہ رزق دے، بے پناہ عمر دے، اس کے بہت سارے اعمال یوں قبول کرے کہ وہ اس کے جنت جانے کا جو ہے وہ سبب بن جائے. سبحان اللہ. سبحان. تو ایک اہم ترین فریضہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کے اپنے مراتب ہیں. جی. لیکن شروع ہوتی ہے رشتہ داروں سے ہی ہے. جی. بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کافی خیریہ کام کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو شوق ہے اور وہ کرتے بھی ہیں. جی. مثلا کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کہیں کوئی پروگرام ہو وہاں وہ لے آتے ہیں اور چیزیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اصل میں جو صلہ رحمی کا آغاز ہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں سے ہونا چاہیے. بے شک. وہ گھر میں کیسا ہے، اپنے عزیزوں اور خانوادے کے ساتھ کیسا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، نزدیک کے رشتہ داروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ. چونکہ صلہ رحمی جو ہے نا، اس کا اگر آپ معنی بھی کریں لفظی طور پر تو صلہ یعنی دو چیزوں کا آپس میں متصل ہونا، اور رحمی رحم سے ہے. رحم جو ہے آپ دیکھیں جیسے بچے کو کہتے ہیں یہ رحم مادر میں ہے، تو رحم یعنی وہ خونی تعلق ہے. صحیح. یعنی دو عزیزوں کا جن کا خونی تعلق ہے، اس کے اندر جو ہمارے وظائف ہیں بے عنوان ایک مومن اور منتظر، اسے ہم صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں. بے شک.